دیا ذہنی طور پہ. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایک بندہ اگر روحانی مسئلہ ہے، جادو کا علاج ہے، تو اس کے پراپر ریسرچ سینٹرز بنیں. جی بالکل. لیکن یہ گورنمنٹ نے تو جواب دینا ہی ہے، ان سے پہلے ہم نے بھی تو اللہ کو جواب دینا. ہمیں بھی اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ گھر سے نکلا ہے آپ سے مشورے کے لیے، مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اسے اچھا مشورہ دے. فنصاح کا فنصاح لہو، زبردست، تو اچھا مشورہ دے. تو یہ اگر ایک بھائی مشورہ کرنے آئے، اسے مشورہ اچھا دینے کی بجائے آپ خوفزدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اس کی مرض بڑھاتے ہیں، یقیناً اس چیز کا بھی اللہ قیامت والے دن سوال کریں گے. بالکل پوچھیں گے. تو یہ جو لوتھرن ہے، لوتھرینین جو بلیف ہے، یہ کیا ہے؟ جنات کے بارے میں کرسچینٹی کا ایک گروپ ہے. 16ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اپنے نظریات دنیا کے سامنے رکھے، اور نظریات کچھ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے رکھے ہیں کہ انکار ہی کر دیا. کہتے ہیں کسی لوتھرن کے ساتھ ٹھیک ہے ایول اسپرٹ نہیں ہو سکتی. اچھا، ہر لوتھرن کے ساتھ ہولی اسپرٹ ہوگی، ایول اسپرٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ جن بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. جی، اچھا جو فرشتہ ہے برا جن ہے جو وسوسے ڈالتا ہے فرشتے کی طرف سے اچھے، تو کرین جس کو بالکل کہتے ہیں. تو لیکن لوتھرن کا یہ نظریہ کسی لوتھرن کے ساتھ، باقی لوگوں کا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کسی لوتھرن کے ساتھ ایول اسپرٹ نہیں ہو سکتی. ہولی اسپرٹ ہر لوتھرن کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ایک اور عجیب و غریب بات ہے. کہتے ہیں کہ جو جنات کا معاملہ ہے نا، وہ پیغمبروں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہے. ابلیس کا جو لڑائی جھگڑا مسئلے مسائل ہے نا، وہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے. اس کے مسئلے مسائل اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، لہذا ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم سے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جنات کسی کو تنگ نہیں کرتے. ایک صورت میں یہ تنگ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی قید کرنے کی کوشش کرے یا یہ بھولے بھٹکے کوئی اس طرف آ جائیں، وگرنہ جنات کسی کو تنگ نہیں کرتے. یہ لوتھی بھی ان کو کہا جاتا ہے، لوتھرن والوں کا یہ نظریہ ہے. اچھا، میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں عثمان بھائی کہ اگر ہم تمام مذاہب کو دیکھیں نا تو وہ ساری لڑی ایک جگہ جا کے ملتی ہے. جیسے آپ گریک میتھولوجی کو اسٹڈی کریں، گریک میتھولوجی میں ٹائٹنس کا کانسیپٹ، جیسے وہ کافی موویز بھی ہیں اس پہ، ایج آف ٹائٹنز یا ریتھ آف دا ٹائٹنز. اب ٹائٹنز گاڈ لائکس کریچرز ہیں ان کے نزدیک. اچھا، بائبل کی طرف آئیں تو ان کو جو ہے نا وہ نفلم کہا گیا. نفلم بائبل کے مطابق جو ہے نا فرشتوں اور انسانوں کی اولاد ہے. فرشتوں نے آ کر نعوذ باللہ زنا کیا زمین پہ آ کے، ان کی جو اولاد ہے وہ نفلم کہلائی. تو نفلم کو یہ ڈیمنز بھی کہہ دیتے ہیں، جائنٹس ہوتے ہیں. جیسے عفریت کا کانسیپٹ ہے نا اسلام میں، کہتے ہیں بہت بڑے جائنٹس ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ٹائٹنز جو ہیں وہ بھی جنات ٹائپ کریچرز ہیں. پھر آپ سومیرینز کے ریلیجن کی طرف جائیں جنہیں سبائن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. سومیرینز جو ہیں عراق کے علاقے میں، ان کی پوری اگر آپ ہسٹری دیکھیں، ان کا مذہب سٹڈی کریں تو اس میں جو ہے وہ انوناکیز کا کانسیپٹ ہے، اس میں اینکی کا کانسیپٹ ہے. انوناکی جو ہیں یہ شیاطین اور جنات ٹائپ کریچر ہے. اینکی جو ہے یہ ان کا ایک گاڈ تھا. تو انوناکی آئے تھے ایک اور پلانٹ سے، ایک اور سیارے سے، زمین پر آ کر بسے. زمین پر آ کر انہوں نے بہت تباہی مچائی. یہ میں سومیرینز کی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر انہوں نے اپنی سروس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا. اب یہ دیکھیں ساری باتیں جب سامنے آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ابلیس اس وقت کتنا زیادہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. کتنی عجیب و غریب سٹوریاں بنی ہیں. لوگ جنات سے ڈرنے لگے ہیں. لوگ جو ہے وہ اللہ کا خوف چھوڑ کر اب ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. لیکن یہ جو جوڈائزم کا بیلیف ہے جنات کے بارے میں، وہ کیا ان سے تھوڑا مختلف ہے، اسلام سے زیادہ سملر ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں کہ جوڈائزم پہ کیا ریسرچ ہے آپ کی. جی بالکل. یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اچھا. یا تو اس کی روح اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے. اچھا. نمبر 2 وہ آسمان کی طرف یعنی جنت میں چلی جاتی ہے. اچھا. نمبر 3 جو انسان فوت ہوا ہے اگر وہ اچھے کام کرنے والا تھا، نیک انسان تھا، تو اس کی روح بھی دنیا میں اچھے کام کرتی رہتی ہے، فرشتوں کی طرح، مطلب فرشتہ بن جاتی ہے. لیکن اگر برے کام کرتا تھا تو وہ روح پھر برے کام کرتی ہے، دنیا میں عام لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے، تنگ کرتی ہے. اچھا. تو یہ اچھے جن کو جو ایبر کہتے ہیں، برے جن کو دیبک کہتے ہیں. ایبر کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر وقت موجود رہتا ہے. انسان کے اختیار میں ہے، وہ اس سے کوئی کام لینا چاہے کام لے لے، اچھا کام لینا چاہے اچھا لے لے، برا کام لینا چاہے یہ بھی ان کا کانسیپٹ ہے، برا لے لے. اگر آزاد کرنا چاہے
یہ جن جو ایبر ہے یہ تو موکل کی طرح کوئی چیز بالکل حمزاد کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے کہ جس طرح حمزاد یا قرآن پاک میں کرین کا ذکر ہے، یہ کہتے ہیں اس کی طرح ہر وقت یہ ساتھ رہتا ہے. صحیح. تو اچھے برے کام آپ لے سکتے ہیں، آزاد کرنا چاہیں تو آزاد کر سکتے ہیں. جنات کے بارے میں ان کا نظریہ. اچھا، یہ فالن اینجلز بھی مجھے یاد آ گیا، بائبل میں ہی ہے کہ جنات جو ہے نا یہ اصل میں وہ والے فرشتے ہیں جی جنہیں آسمان سے نکالا گیا تھا، ہیون سے اللہ نے نکال دیا تھا گاڈ نے، کیونکہ وہاں پر شرارتیں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. تو یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا بہتان ہے فرشتوں کے اوپر کہ فرشتے الگ مخلوق ہے، جنات اللہ تعالیٰ نے الگ مخلوق بنائے. اچھا عثمان بھائی، اس سے پہلے ہم آگے چلیں، ایک سوال ضرور آڈینس پوچھے گی کہ اگر یہ دلی روڈ پر جنات وغیرہ نہیں، پھر یہ کیوں ایکسیڈنٹس اتنے ہوتے ہیں؟ یہ نفسیاتی ہے پھر؟ نہیں علی بھائی، میرا سوال آپ سے ہے کہ ایکسیڈنٹ صرف دہلی روڈ پہ ہی ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا بلیو ہے نا، کینال روڈ پہ ہوتے ہیں، کل کو ہم کہیں گے کینال روڈ پہ جن ہے. جہاں ایکسیڈنٹ ہوگا پھر وہ دہلی روڈ والے جنات کی حکومت ہے، سارے ایکسیڈنٹ دہلی روڈ والے جنات کروا رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا سائنس یہ تھوڑا سا واضح کر دیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ میری بات کو کہ دہلی روڈ والے جنات سارے ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں، یہ کوئی میں نظریہ نہیں دے رہا. صحیح. میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ان کا اپنا کانسیپٹ نظریہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں، ابن حبان میں حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں انسان کے گمان کے مطابق انا عند ظن عبدی بی، ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. اگر اچھا سوچے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، برا سوچے گا تو برا ہوگا. اگر میں گھر سے نکلتے وقت یہ سوچوں گا کہ دہلی روڈ سے میں گزروں گا تو جنات میرا ایکسیڈنٹ کروائیں گے تو اس کا ہوگا. بالکل ٹھیک. جنات کی وجہ سے نہیں، اس کے بلیف اور گمان کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. اور سائیکالوجی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو آپ کا جو تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں، کوگنیٹیو سائیکالوجی ایک فیلڈ ہے پوری، کہ انسان اگر یہ سوچ کے جائے نا میں نے انٹرویو میں فیل ہونا ہے، پھر اس کی باڈی لینگویج ہی فیلئر والی بن جاتی ہے، وہ پھر فیل ہی ہوتا ہے جا کے. اٹس آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ. تو یہ وہم جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے، ڈیزیز ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہیولا کہتے ہیں نا کہ ہوا کا ایک جھونکا یا جو ایک ٹورنیڈو جسے کہتے ہیں، ٹوسٹر ایک مووی آئی تھی، اس میں دکھایا تھا کہ بہت زیادہ ہوا چلتی ہے گول گول کر کے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی جن ہے. جی اس کے بارے میں کیا آپ کی ریسرچ ہے؟ یہ جن نہیں ہے، یہ ہیولے کے بارے میں، وہ جو ہوا کی شکل میں، وہ ہوا کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اچھا چھوٹے ہوتے ہم بھی کہتے ہوتے تھے کہ وہ مجھے کہانی یاد آئی، میں نے بچوں سے ہی پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا اگر آپ ایک وہ گاؤں کے اندر وہ کچی مٹی کے برتن ہوتے تھے، اس کی ایک کہتے وہ ٹھیکری سی بنائیں اور اس کے اوپر پتہ نہیں کوئی منتر تھا، یہ پڑھ کے اس ہوا کے اندر پھینکیں، اس کو اونچی آواز سے کہیں کہ مٹھائی چاہیے اتنی، کہتے اسی وقت جنات پیش کر رہے ہیں. صحیح. کچھ لوگوں کے نظریات یہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ نا جنات کی برات جا رہی ہوتی ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، اچھا آواز نہیں آ رہی ہوتی. لیکن یہ غلط نظریات ہیں. ہم تو وہ دیکھیں گے جو اسلام نے ہمیں بتایا، اور اس کے بارے میں جو تجربہ ہے یہ زیادہ تر کوئی جنات کا معاملہ نہیں، یہ ہوا کی کوئی کراسنگ ہے جو آپس میں ہوا ٹکراتی ہے. اچھا پھر یہ کرما کا کنسیپٹ ہے جی کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہماری یوتھ میں بڑا کامن ہے کہ جی کرما جو ہے وہ تمہیں پا جائے گا. جیسے تم نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا ہے، لیکن کرما کے پیچھے ہی میں آپ کو بتاؤں ہندوؤں کا کنسیپٹ کیا ہے کہ ہماری نا ایک انرجی ہوتی ہے ہمارے اعمال کی، وہ انرجی بعد میں جا کر ہمیں تنگ کرتی ہے، یا انرجی نہیں تو ایک باقاعدہ مخلوق یا باقاعدہ ایک سول ہوتی ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے، اسپرٹ ہوتی ہے، سول ہوتی ہے. اس کو آپ برا بنا دو، اچھا بنا دو. اگر آپ کے اعمال برے ہیں، آپ زیادتیاں کریں کسی کے ساتھ، تو وہ سول بری بنتی آتی ہے اور وہ پھر آگے جا کے آپ کو مسئلے مسائل کریٹ کرتی ہے. جی یہ کرما جس طرح باقی نظریات بنے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک نظریہ بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، اس کے ساتھ زیادتی تو ہے، میں اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ جواب بھی دینا ہے اور دنیا میں بھی وہ بھگتنی پڑتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ دعائیں تو نہیں دے گا نا، صحیح، تو اس کی نیگیٹیو یہ وائبس بھی ٹریول کرتی ہیں، اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ کرما جو لفظ ہے یہ کوئی اسلام نے نہیں دیا، یہ کانسیپٹ اور اس کا رد بھی ہوتا ہے. دیکھیں نا، کرما کا مطلب ہے کہ اس کو یہی جزا سزا مل جائے گی. جی اسلام میں کہ مل جائے یا نہ ملے، لیکن اصل میں جو روز محشر ہے وہاں جزا اور سزا ہے. جی کرما کی اگر بات کریں تو جارج ڈبلیو بش کو اس وقت کون سا کرما ہو رہا ہے؟
وہ تو پتہ نہیں عراق میں کتنے لوگوں کو مار دیا اس نے، اسی طرح دنیا میں کتنی وارز ہوئی ہیں، ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا تھا. جتنے بھی ظالمین ہیں وہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ امیر بھی ہیں، انجوائے بھی کر رہے ہیں، بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صرف یہاں ہوگا، اللہ چاہے تو یہاں بھی کسی کو پکڑ لیں، لیکن اصل میں پکڑا جائے گا وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. سزا اور جزا کا کنسیپٹ جو ہے وہ وہاں پر ہے. تو بلیف اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے. اچھا، کرما سے ہی ڈسکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں کہ بدھزم میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، بیسیکلی ہندوازم میں بھی ہے، بدھزم میں بھی ہے. تو بدھسٹ کیا اس کے بارے میں بلیف کرتے ہیں؟ بدھ مت کیا بلیف کرتا ہے جنات کے بارے میں؟ علی بھائی، بدھ مت جو ہیں یہ زیادہ تر چائنا، نیپال، بھوٹان، تبت، سری لنکا، ان کے فالورز ان علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی ان کے فالورز پائے جاتے ہیں. اس لیے جب بھی ہندوازم کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو بدھ مت کا بھی ساتھ کیا جاتا ہے. ان کے دونوں کے عقائد جو ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، صحیح، سیم تقریباً ہیں. تو یہ جو ہیولے کی آپ بات کر رہے تھے، یہ بیسیکلی ان کا نظریہ ہے. یہ جو اپنا بدھ مت ہے یہ کہتے ہیں کہ جنات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، ہاں جی، جنات خود بخود، اچھے جن بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، برے جن بھی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک ہیولے کی طرح ہوتے ہیں. پیدا کیسے ہو جاتے ہیں خود بخود؟ انرجی کے تھرو؟ میں ریسرچ کر رہا تھا، مثلا انہوں نے مثال دی کہ 2 پتھر ہیں، آپس میں ٹکرائیں تو ان پتھروں میں سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح جب نیگیٹو وائبز آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے نیگیٹو جنات پیدا ہوتے ہیں. پازیٹیو وائبز آپس میں ٹکرائیں تو پازیٹیو جنات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ان کے سارے لوگ اچھے ہو جائیں گے، پازیٹیو وائب ہر جگہ ہوگی تو جن پیدا ہی نہیں ہوگا، یا اچھے جن پیدا ہوں گے. ان کے عقیدے کے مطابق پھر سارے اچھے جن سارے اچھے جن ہو جائیں گے. تو ابلیس کو پھر کس سے کھاتے میں رکھیں گے؟ ابلیس تو پہلے سے کریٹڈ شدہ جن ہے. ان کے نظریے کے مطابق پھر ابلیس بھی اچھا ہو جائے گا. اچھا، وائبز اگر اتنا اثر کرتی ہیں. صحیح. تو چلیں، یہ تو ہم نے مختلف مذاہب کی بات کی جی. بٹ یہ کویشچن ہے کہ اسلام میں جنات کا جو وجود ہے اس کے بارے میں کیا حقائق ہیں، اور ماڈرن سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا جنات کے وجود کو سائنس جو ہے وہ پروو کرتی ہے؟ لیکن یہ بات چونکہ لمبی ہے، تفصیلی، ہم الگ ایپیسوڈ میں کریں گے. اب ایک چائے کی بریک لیتے ہیں، چائے پیتے ہیں. علی بھائی، وہ ایک سوال کرنا تھا چائے کی بریک سے. جی. ایک بھائی کیا، میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے ایک ایپیسوڈ میں کہا، وہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، وہ بھائی کو بھی جواب مل جائے گا. باقی آپ نے کہا کہ چلیں عثمان بھائی اب ہم پیٹ پوجا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پوجا کرنا، پیٹ کی پوجا کرنا، یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یہ پتہ نہیں میرے منہ سے شاید انکانشیسلی نکل گیا، کیونکہ ایک بات مشہور ہے، لیکن اس پہ آپ بتائیں کیا غور کرنا چاہیے کہ یہ؟ لیکن علی بھائی یہ تو ایک عام بات ہے نا، وہ کس کانٹیکس میں کوئی ہم نے پیٹ کو سجدہ تو نہیں کرنا تھا. پیٹ پوجا کی عرف میں جو بات چلتی ہے، عرف میں بات ہے ابھی چیز کھا لیں تو شرک تو نہیں ہے. یعنی وہ بھائی بھی ایک محبت سے کہہ رہے ہوں گے، لیکن بالکل زیادہ کانشیس، اتنے کانشیس نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک چیز شرک میں نہیں جا رہی تو اس کو ہم زبردستی لے کے. لیکن پوجا کا لفظ جو ہے یہ ظاہر ہے ایک نیگیٹو اس میں لیا جاتا ہے. چلیں ہم احتیاط کریں گے. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کرتے ہیں.